بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اسرائیل اور ایران کے درمیان شام کے علاقوں میں مسلسل جنگ جاری۔ شام میں امریکی فوج اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائی، ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ اور ایرانی افواج پر تابڑ توڑ حملے۔ حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ سے زائد لانگ رینج راکٹ موجود ہیں جو اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں، یہ کہنا ہے اسرائیلی میڈیا کا۔ شام میں حزب اللہ کا زور پکڑنا اسرائیل کے لیے درد سر بن گیا۔ ایرانی ہتھیاروں کی فراہمی کے بعد اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین کرام، امریکہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر ایران اس قسم کی کوئی کمیونیکیشن لائن ایران سے براستہ عراق، شام اور جنوبی لبنان تک تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسرائیل اور امریکہ کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور ان کمیونیکیشن لائن کا فائدہ حزب اللہ اٹھائے گی جو پہلے ہی اس علاقے میں اسرائیل کا درد سر بنی ہوئی ہے۔ امریکہ کی شام میں موجودگی اسرائیل کے لیے باعث تقویت ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکی فورسز شام میں موجود رہیں تاکہ اسے تقویت حاصل ہوتی رہے۔ چنانچہ اسرائیلی حکومت کی بھی یہ کوشش رہی ہے کہ شام کے معاملات میں امریکی ملوث رہیں اور اسرائیل ان کے بہانے اپنی کارروائیاں جاری رکھے۔ اسرائیل کی یہ بھی خواہش رہی ہے کہ شام میں موجود امریکی فورسز ایرانی فورسز کو بھی کاؤنٹر کرتی رہیں تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے۔ ناظرین اکرام، شام میں موجود امریکی فوج کے ایک افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ شام میں ایرانی فورسز کی موجودگی اسرائیل کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر یہ ایرانی فورسز اپنے لانگ رینج سسٹم کے ذریعے شام میں سرایت کر گئیں تو پھر اس پوزیشن میں آ جائیں گی کہ وہ اسرائیل کے خلاف لبنان اور غزہ کے بعد تیسرا مگر سب سے زیادہ خطرناک محاذ کھول سکتی ہیں، جس سے اسرائیل کی سلامتی کو براہ راست خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی خطرے کے تدارک کے لیے امریکی فورسز شام میں موجود ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، ایران اور اسرائیل 1979 میں ایران میں آنے والے انقلاب کے بعد ایک دوسرے کے سخت ترین حریف اور مخالف ہیں۔ 1979 کے انقلاب سے قبل رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران اور اسرائیل کے قریبی دوستانہ تعلقات تھے، مگر 1989 سے ان دونوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی، اور ماضی کے یہ دوست اب ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن چکے ہیں۔ ایران نے اپنے انقلاب کے بعد لبنان میں حزب اللہ کے قیام میں بنیادی اور بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیلی فوجیں 1982 سے 2000 تک لبنان میں رہیں، اور اس دوران حزب اللہ ان کے لیے ایک درد سر بنی رہی۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ اب تک اسرائیل کے لیے ایک بڑا ڈراؤنا خواب ہے، اور اسرائیل کا شمالی بارڈر جو لبنان سے ملتا ہے اب بھی انتہائی غیر محفوظ تصور کیا جاتا ہے، جہاں حزب اللہ اس کے لیے کسی بھی وقت ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کو شام میں ایران اور حزب اللہ کی موجودگی سے براہ راست تصادم کا خطرہ ہے، جبکہ شمالی بارڈر سے حزب اللہ ایک مسلسل خطرے کی شکل میں موجود ہے۔ مگر شام میں ایرانی فورسز کی آمد نے حزب اللہ کے حوصلے میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جب تک شام میں ایرانی فوج اور حزب اللہ موجود رہے گی، ان سے براہ راست تصادم کا خطرہ بھی موجود رہے گا، جس سے اسرائیل کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اگر اسرائیل کا ایرانی فوج اور حزب اللہ سے تصادم ہوتا ہے تو اس کے اثرات اسرائیل کے اندر بھی محسوس کیے جائیں گے، اور اسرائیل اسی لیے سخت خوفزدہ ہے۔ ناظرین اکرام، آخر اسرائیل بھرپور فوجی قوت اور امریکی موجودگی کے باوجود ایرانی اور حزب اللہ فورسز کی موجودگی سے کیوں خوفزدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسرائیل 2006 میں حزب اللہ کے ساتھ 34 روز کی جنگ لڑ چکا ہے، مگر تمام تر جدید ہتھیاروں اور فوجی حکمت عملی کے باوجود حزب اللہ کو شکست نہ دے سکا، بلکہ اسرائیل نے حزب اللہ کے ہاتھوں نقصانات اٹھائے۔ اس 34 روزہ جنگ سے قبل اسرائیلی ایئر فورس نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر خوفناک حملے کیے، اور ان حملوں کے بعد یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے حزب اللہ کی کمر توڑ دی ہے، اپنی بڑی فوج سے حزب اللہ کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا۔ مگر اسرائیل کا یہ فوجی آپریشن
34 روز کے بعد شدید ترین ہزیمت اٹھانے کے بعد ناکام رہا تھا۔ اس 34 روزہ جنگ میں حزب اللہ نے اسرائیل کو یہ سبق دیا تھا کہ حزب اللہ کو شکست دینا اسرائیل کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسرائیل نے اس جنگ کے دوران خاصا نقصان اٹھایا تھا۔ اسرائیل حزب اللہ کی راکٹ اور میزائل صلاحیتوں سے بری طرح خائف ہے۔ 2006 کی جنگ میں بھی اسرائیلی ایئر فورس کی ایک کوشش رہی تھی کہ وہ اپنے حملوں میں حزب اللہ کے راکٹوں اور میزائلوں کو تباہ کر دے، مگر اسرائیلی ایئر فورس اپنی تمام تر کوششوں کے بعد ایسا کرنے میں ناکام رہی، جس کا اعتراف اس وقت کے اسرائیلی ایئر فورس چیف نے بھی کیا تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ سے زائد راکٹ اور میزائل موجود ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے بذات خود کتنی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل اب تک براہ راست تصادم سے بچتے رہے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل اور شام کا تعلق ہے تو یہ دونوں 1948 میں اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک تکنیکی طور پر حالت جنگ میں ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان 1967 اور پھر 1973 میں باقاعدہ جنگ بھی ہو چکی ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیلی فوج نے شام کے علاقے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، جو اب تک اسرائیل کے زیر قبضہ ہے۔ گولان کی پہاڑیاں اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں، چنانچہ اب تک اسرائیل نے اسے اپنے زیر قبضہ رکھا ہوا ہے۔ امریکہ نے 2019 میں یک طرفہ طور پر گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیلی علاقہ تسلیم کر لیا تھا، مگر اقوام متحدہ نے 1981 میں ایک قرارداد دی جس کا نمبر 497 ہے۔ اس قرارداد کے مطابق اقوام متحدہ نے اس علاقے کو اسرائیلی علاقہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس قرارداد میں بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا کہ گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کا نہیں شام کا حصہ ہیں، جس پر اسرائیل نے 1967 سے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل بڑے تواتر کے ساتھ شام پر حملے کرتا رہا ہے، جس کے لیے اس نے اپنی سیکیورٹی کو لاحق خدشات کا بہانہ گڑھا ہے۔ اسرائیل نے 1980 میں لبنان میں شامی فوج کے ایئر ڈیفنس یونٹوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کیا تھا، جبکہ ستمبر 2007 میں اسرائیل نے مشرقی شام میں ایک زیر تعمیر ایٹمی ری ایکٹر کو بھی فضائی حملے میں تباہ کیا تھا۔ ناظرین اکرام، ایران اور شام کے تعلقات میں بشار الاسد کے دور میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا، اور باوجود اس کے کہ ایران کے مشرق وسطی اور خلیجی عرب ریاستوں سے تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں، اسرائیل اور امریکہ ایران اور شام کے قریبی تعلقات کو غیر فطری تصور کرتے ہیں، اور ان کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایران شام کے راستے لبنان میں موجود حزب اللہ کو ہتھیاروں کی فراہمی کرنا چاہتا ہے، اور شام ایران کے لیے ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے حزب اللہ کو ایرانی ہتھیاروں کی فراہمی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح بشار الاسد ایرانی حکومت کی حمایت کرتا ہے اور ایران کو اپنا ایک حلیف تصور کرتا ہے، اور ایران نے یہ بات اپنی فوج کو شام بھیج کر درست بھی ثابت کی ہے۔ شام کی ایران سے قربت کی وجہ اسرائیل بھی ہے، اور اسرائیل کی ایران اور حزب اللہ سے دشمنی ہے، اور یوں ایران اور حزب اللہ شام کے لیے باعث تقویت ہیں۔ شام اسرائیل کو اپنا ایک بڑا دشمن تصور کرتا ہے، جو درست بھی ہے، اور 2011 میں شام کے حالات کے خراب ہونے کے بعد جبکہ علاقے کے دیگر ممالک نے شامی حکومت کے مخالفین کی کھل کر حمایت کی، وہ ایران اور حزب اللہ ہی تھا جس نے کھل کر بشار الاسد کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اپنی فورسز کو شامی حکومت کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے بھی شام بھیجا، جنہوں نے شامی عوام کے قتل عام میں بھرپور حصہ لیا۔